بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ میں ناول سے ریلیٹڈ اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی، وہ اب اس کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو چکی تھیں۔ زمان شاید دونوں بیٹیوں کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بیمار ہو گئے ہیں۔ عروسہ کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، ابھی چند دن پہلے اس کی خیر سے رخصتی کی ہے، اور اشمل، انہوں نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا تھا، لہجہ کپ کپاہٹ کا شکار تھا، زہیب کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا، کچھ کھو دینے کا ڈر نیلی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ اشمل کو اس کی یونیورسٹی کے یزدان نامی لڑکے نے اغوا کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے غائب رہی، پھر وہ اسے لے کر یہاں آیا۔ میری بیٹی چیخ چیخ کر زمان کو یقین دلاتی رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر انہوں نے اسے یہاں سے بھیج دیا، اور مجھے بھی اس سے ملنے پر قطع تعلق کی دھمکی دے دی۔ میری ممتا اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہی، لیکن میں مجبور تھی۔ وہ لڑکا کسی طور اشمل کے قابل نہیں تھا، بیٹا انتہا کا آوارہ اور بد تہذیب تھا وہ لڑکا۔ وہ اپنی بیٹی کا درد بیان کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ زہیب کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس کا وجدان ٹھیک کہتا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ انہونی ہو چکی تھی، طوفان نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ اسے اپنے حلق میں بہت سی گریں لگتی محسوس ہوئی تھی، یوں گویا بہت سے کانٹے یا لخت اس کے گلے میں اگ آئے ہوں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ میری بیٹی کبھی کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکتی ہے۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے، کیسی بد نصیب ماں ہوں میں جو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اشمل کے قابل تھا کیا وہ شخص؟ یہ ایک بہت بے رحم سوال تھا۔ کیا پورا نام اس کا یزدان ربانی ہے؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ ہاں، تم کیسے جانتے ہو بیٹا اسے؟ وہ مشہور بزنس مین حسن ربانی کا بیٹا ہے، اس کے والد میرے پیشنٹ ہیں۔ آنسو ضبط کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے صدمہ لگا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے ہر پریشانی سے دور رکھنے کا عہد خود سے کیا تھا، وہی اب پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، اور وہ اب تک بے خبر تھا۔ چلے آنٹی، میری طرف سے انکل کو سلام کہیے گا، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ حت المقدور اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا کچھ دیر اور بیٹھ جاتے، میں بھی نہ آتے ہی تم سے باتیں کرنے لگی، چائے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ نہیں آنٹی، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی میری ایمرجنسی میٹنگ ہے تو اجازت دے۔ اچھا چلو، تمہارا جانا بھی ضروری ہے، اللہ کی امان میں دیا۔ زہیب ان سے سر پر پیار لیتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نیلی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ وہ یزدان ربانی کی حرکتوں سے واقف تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر ایک سانس میں ساری بوتل خالی کر دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ نرم تھا تو بہت نرم، لیکن اگر اسے غصہ آ جاتا تو اس کے عتاب سے ہر کوئی پناہ مانگتا تھا۔ اس دنیا نے صرف اس کا ایک چہرہ دیکھا تھا، رحم دل اور نرم مزاج، اور دوسرا چہرہ انتہائی شفاق اور سرد تھا جو اپنے سے جڑے لوگوں کو تکلیف پر سامنے آ جاتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی شہزادی کو کسی دیو نے قید کر لیا تھا، شاید وہ شہزادی کبھی اس کی تھی ہی نہیں جسے وہ اپنا سمجھ بیٹھا تھا۔ یزدان نے اس کے چہرے پر جھولتی اس شرارتی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ یہ لڑکی اس کا سکون بنتی جا رہی تھی، وہ دن بدن اس کا عادی ہو رہا تھا۔ اسے کسی انسان کا عادی ہونے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ انسان چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے اشمل کسمسائی۔ وہ کوئی نازک گڑیا لگ رہی تھی، شہد رنگ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ جانا۔ یزدان نے اب کی بار سیدھا اس کی سانسوں کو بس میں لے کر اپنی مارننگ گڈ بنا لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے ہلانے سے وہ اٹھنے والی نہیں ہے۔ اسے آج آفس جانے کے لیے دیر بھی ہو رہی تھی۔ وہ ہرگز اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھے بغیر آفس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور دھکیلا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جلدی اٹھو، اب میرے جانے کے بعد جتنا سونا ہو سو لینا، ابھی مجھے آفس جانا ہے تو تمہارا کام ہے کہ اچھی بیویوں کی طرح مجھے سی آف کرنے چلو۔ ہاں چلو، میں تمہیں سی آف کر دوں۔ اسے بس یزدان کو یہاں سے بھیجنے کی جلدی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ جلد از جلد اسے سی آف کر کے، آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی بھی موجود تھا۔
جانا میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو اسی حلیے میں آفس چلا جاؤں گا، مگر اگر تم میرے رنگ میں رنگی اس کمرے سے باہر گئیں تو سوچو آنٹی اور ڈیڈ کیا سوچیں گے۔ وہ نائٹ ڈریس میں تھی، وہ سرخ پڑ چکی تھی، کشمیری سیب جیسے گال لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ اس نے خود کو دل میں کوسا تھا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنی جھیپ پٹاتے جھٹ سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ یزدان نے بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ اشمل واش روم سے چینج کر کے یزدان کو کمرے میں نہ پا کر سیدھا نیچے چلی آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سربراہی کرسی پر حسن ربانی براجمان تھے، جنہیں نسرین بیگم ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف مڑی۔ گڈ مارننگ بیٹا، سدا خوش و آباد رہو، اتنی جلدی اٹھ گئی، آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے دعا دی تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں جھلملائیں۔ آنٹی، وہ یزدان اٹھ گیا تھا اور اسے آفس بھی جانا تھا، اسی وجہ سے میں بھی اٹھ گئی۔ اچھا کیا کہ اٹھ گئیں، اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شوہر کا خیال رکھنے والی۔ پہلی بات آنٹی مت بولنا، پرایا لگتا ہے، اب ماما یا امی کہہ لو۔ دوسری بات، یزدان نے جو کچھ بھی کیا وہ جذبات میں آ کر کیا تھا، تم کوشش کرنا کہ اسے معاف کر دو۔ شوہر کا احترام بیوی پر لازم ہوتا ہے، اس لیے اب اسے تم نہیں آپ کہہ کر پکارنا۔ یزدان کیا آفس جا چکے ہیں؟ نسرین بیگم کے بے حد اصرار کرنے پر وہ چائے زہر مار کر حلق سے اتار رہی تھی۔ یزدان اسے کمرے میں نہ دیکھ کر تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ بلو کوٹ پینٹ پر سفید انر شرٹ اور براؤن کوچی کے برانڈڈ جوتے، اور ایک ہاتھ میں اپنا مخصوص بریسلٹ اور دوسرے میں رولیکس کی گھڑی پہنے بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کالے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے پونی میں مقید تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ سے لاپرواہ رہتا تھا، لیکن آج نک سک سے تیار، خوشبو میں نہایا ہوا جازب نظر لگ رہا تھا۔ تم میرے بغیر ہی نیچے آ گئی جانا، میں تو سوچ رہا تھا کہ ساتھ چلیں گے، لیکن آئندہ تم میرے بغیر ناشتے کی ٹیبل پر مت آنا، اچھی بیویاں اپنے شوہر کا ناشتے پر انتظار کرتی ہیں۔ یزدان سنجیدگی سے کہتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بوائل انڈا نکالا اور کانٹے سے کھانے لگا۔ وہ کون سا اچھا شوہر تھا جو اسے اچھی بیوی بننے کا کہہ رہا تھا؟ اشمل نے کلس کر سوچا۔ بھاپ راتی چائے کے کپ پر وہ اپنی انگلی پھیر رہی تھی۔ اشمل، کب سے تم یہ چائے لے کر بیٹھی ہو؟ یہ آملیٹ رکھا ہے، بریڈ ہے، سب کچھ ہے، تمہیں اور کچھ بھی چاہیے تو میں شیف سے کہہ کے تیار کروا دیتی ہوں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود نسرین بیگم نے آملیٹ اس کی پلیٹ میں ڈال دیا تھا۔ امی، بس مجھے اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، مجھے جو بھی چاہیے ہوگا میں لے لوں گی۔ یزدان کا دماغ لفظ امی سن کر گھوما تھا۔ نہیں ہیں آپ اس کی امی، اور آپ اس کے دماغ میں خناس بھرنا چھوڑ دیں، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ آپ اپنے شوہر کا خیال رکھا کریں بس، میری زندگی میں عمل دخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یزدان بدتمیزی سے کہہ رہا تھا۔ اشمل نے نظریں اٹھا کر نسرین بیگم کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ وہ روتی ہوئی انہیں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ یزدان ابھی کچھ دیر پہلے والے یزدان سے یکسر مختلف تھا۔ اشمل نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کی جانب رخ پھیرا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، وہ تمہاری ماں کی جگہ ہیں، چاہے ستیلی ہی صحیح، کسی کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے تمہیں پتہ بھی ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی، وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بھٹک گیا ہو، اسے صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہ ہو۔ مجھے گناہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب سب گناہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس کا انداز سرد تھا۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتے ہیں، اور یہ نور بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ نور ہی انسان کو اپنے خالق حقیقی سے جوڑتا ہے۔ اس کے چھن جانے کا مطلب پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جس میں اپنا آپ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ انسان لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کر کے اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو بظاہر ہمیں گناہ لگتے بھی نہیں، انسان کی بنیادیں اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ یہی شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ سب نارمل لگنے لگتا ہے، نہ گناہ کا ڈر، نہ توبہ کی جستجو۔ ایسے میں زندگی میں آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، لیکن ایک وحشت مسلسل رہتی ہے جو روح کی ہوتی ہے۔ وہ چیخنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز دب جاتی ہے، وہ رونا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن آنکھوں کا نور چلا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کی آخری سٹیج میں انسان کو اپنا آپ بیکار لگنے لگتا ہے۔ اشمل ٹھیک کہہ رہی تھی، یزدان کو بھی اپنے آپ سے اب بیزاری ہونے لگی تھی، اس کا نور بھی شاید چھن چکا تھا۔
جبھی وہ اندھیرے کا عادی ہونے لگا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے اندھیرے سے کھینچ کر اپنے نور سے اسے منور کرنا چاہ رہی تھی۔ جب کوئی اندھیرے سے روشنی میں جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نور کی روشنی سے چندیا جاتی ہیں۔ اندھیرے سے روشنی تک کے سفر میں روح جھلس جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کے ماضی کے اندھیرا کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بس بہت کہہ لیا تم نے، اب ایک اور لفظ مت بولنا۔ یزدان نے خود سے گھبراتے چائے کے رکھے کپ پر ہاتھ مارا تو وہ زمین بوس ہو کر چھناکے کے ساتھ گرا تھا۔ اشمل بے تاثر نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی اتنے سال تاریکی میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے نور کی روشنی سے چندیا رہی تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا اس نور سے، کیونکہ وہ اس کا عادی نہیں تھا۔ تم بے سکون اس لیے ہو کیونکہ تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تمہاری زبان میں اتنی تلخی اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ذکر خدا بھول چکی ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں مکافات عمل ہوتی ہیں۔ اپنے اعمال جب خود پر پلٹتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کوئی جادو، کوئی نظر بد اس کا پیچھا کر رہی ہے، جبکہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہی اسے مل جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اپناؤ، پر اپنے اعمال پر بھی نظر رکھو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ یزدان کو اس کا ایک ایک لفظ سچ لگا تھا۔ وہ طیش میں آتے اٹھا، اپنا کوٹ جھاڑ کر مزید اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ جا چکا تھا۔ اشمل نے گہری سانس خارج کی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ اس وقت سفید شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس قابل رحم حالت میں تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور خاموشی تھی۔ اس کی شریک حیات بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی۔ یزدان کی شرٹ کا گریبان کھلا ہوا تھا، ہمیشہ پونی میں بندھے کالے بال کندھے تک آ رہے تھے، بھوری آنکھیں اندر سے زخمی تھی۔ اس کا دراز سراپا تھکن اور الجھنوں سے چور تھا، بھوری آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ صبح وہ جتنا تیار ہو کر گیا تھا اب اتنا ہی بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اشمل نے پہلی بار کسی کو باضابطہ طور پر آج نشے میں دھت دیکھا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ بدقسمتی سے اس نے اپنی کتاب بند کر کے بیڈ پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا، بیچ میں رکھی ٹیبل سے وہ الجھ کر گر پڑتا کہ اشمل نے نادانستہ اسے سہارا دیا تھا۔ کیوں دے رہی ہو سہارا؟ مجھے نہیں ضرورت تمہاری، جاؤ یہاں سے۔ تم بھی باقی سب کی طرح ہو، پہلے اپنی عادت ڈال کر چھوڑ جانے والے۔ تم بھی موقع ملتے ہی مجھ سے فرار حاصل کر لوگی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا تھا۔ وہ ضدی بچے کی طرح زمانے سے روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ حد تک صحیح تھا۔ اشمل موقع ملتے ہی بھاگ جانا چاہتی تھی یہاں سے۔ میں نے کبھی اپنا ہم سفر ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو سینت سینت کر صرف ایک شخص کے لیے رکھا تھا جو میرا محرم ہوتا، لیکن دیکھو میری عمر بھر کی ریاضت ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرا شوہر ایک گنہگار اور شرابی ہے۔ مجھے تم سے سب چیزوں کی توقع تھی یزدان، مگر اس حرام شے کو پینے کی ہرگز نہیں۔ میری سوچ کتنی غلط تھی کہ شاید تمہیں اگر سیدھی راہ دکھائی جائے تو تم سدھر جاؤ۔ اشمل کی بات میں طنز کی رمق نہیں تھی۔ وہ افسردہ انداز میں بولتی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ نہیں ہوں میں گنہگار، تم نے اپنے ہم سفر کے لیے کیسے بھی خواب دیکھے ہوں مولانی، مگر اب حقیقت بن کر میں تمہارے سامنے تمہارے شوہر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ زوہے بختیار چاہے مجھ سے بہت بہتر ہو، لیکن اس کے پاس تم نہیں ہو۔ تم اب میری بیوی ہو، میرے مرنے کے بعد بھی تم میری ہی بن کے رہو گی۔ یزدان نے اپنا رخ اس کی جانب پھیرا۔ اس کی سرد آواز اشمل کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ نہیں ہوں میں تمہاری، وحشت ہونے لگی ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارے منہ سے شراب کی بدبو میرا دم گھونٹ رہی ہے۔ پل پل مارنے سے بہتر ہے ایک بار ہی میری جان لے لو اور بخش دو مجھے میرے ناکردہ گناہوں کے لیے۔ تھک چکی ہوں میں۔ صبح جو امید کی کرن مجھے نظر آئی تھی، اسے تم نے اپنے غرور کے نشے میں بجھا دیا ہے۔ میرے سامنے صرف اندھیرا بچا ہے، گہرا اور وحشتناک اندھیرا۔ یزدان اس کے گوہر فشانی پر ششدر کھڑا رہا۔ اس کو آئینہ دکھانے پر اسے اپنا آپ بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔
تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے دیکھ لینا تمہاری بیٹی بھی ایسے ہی کسی شرابی مرد کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ یزدان کا ہاتھ یکلخت بلند ہوا تھا۔ اشمل بول رہی تھی کہ اسے ہاتھ اٹھاتا دیکھ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ یزدان کی ساکھ پتلیوں میں ضبط کی سرخی ابھری۔ اشمل ابھی بھی بے یقین تھی۔ یزدان نے اپنا ہاتھ ہوا میں روک کر مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے تکلیف دے کر وہ خود بے چین رہنے لگا تھا۔ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کتنا برا لگ رہا ہے جو ابھی اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور خود کسی اور کی بیٹی کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ اس کا حساب کون دے گا؟ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو کرتے ہیں اس کا جرمانہ ہمیں بھرنا پڑتا ہے۔ تم اپنی ماں کو تو بچا نہیں سکے اپنے باپ سے، لیکن دیکھو آج خود اپنے باپ سے نفرت کرتے کرتے ان جیسے بن چکے ہو اور مجھے اپنی ماں کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں بھی تمہاری ماں کی طرح اپنے شوہر کا ظلم سہتے سہتے مٹی تلے دفن ہو جاؤں گی۔ اشمل نے ایک چانٹا اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد رہ گیا۔ اس تھپڑ کی تکلیف اس کے منہ سے ادا ہوئے لفظوں سے کئی زیادہ تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ اشمل کو صبح نسرین بیگم نے یزدان کے رویے اور ماضی کا بتا دیا تھا۔ اشمل کو اس کی ماں کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ کیا وہ سچ میں اسے مار دے گا اپنے باپ کی طرح؟ بہت سے سوال یزدان کے دماغ میں کٹ مٹ ہو رہے تھے۔ وہ یکدم اپنے گھٹنوں پر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بھوری سرخ مائل آنکھوں سے تواتر سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اس کا دراز سراپا زمین پر شکست خور تھا۔ اسے آج اپنے اعمالوں سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ آپ پلیز اس حالت میں گھر مت آیا کریں، یزدان بڑا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ مجھے لوگوں کے سامنے آپ کی اس حالت کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ حسن رحم کھائے مجھ پر اور خود پر۔ یزدان نے اپنی موم کی بات پر اپنے ڈیڈ کا کہا سنا تھا، جو ایک لڑکی کو ساتھ لگائے قابل اعتراض حالت میں ربانی پیلس میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت جاہل عورت، گالی تم مجھے سکھاؤ گی کہ کیسے آنا ہے گھر میں؟ یہ میرا گھر ہے، میرا، جب دل کرے گا جیسے چاہوں رہوں گا۔ اس نے ڈیڈ کو ان کی بات کاٹ کر انہیں تھپڑ مارتے دیکھا تھا۔ وہ ایک کونے میں چھپا سہما لگا رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ کے ساتھ آئی عورت بھی آنکھیں پھاڑے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی، جہاں حسن ربانی اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کر ان کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرتے کہیں لے جا رہے تھے۔ 10 سالہ یزدان کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر ہر بار اذیت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اس کی ماں بہت خوبصورت تھی، مگر وہ بچپن میں کبھی اپنے باپ کی نفرت اپنی ماں کے لیے سمجھ نہیں سکا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے دادا نے زبردستی ان کی شادی اپنے دوست کے انتقال پر دوستی کا فرض نبھاتے اس کے باپ کو جائیداد سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دے کر دی تھی۔ یزدان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ماضی کی یادیں آج بھی اس مرد کو خوفزدہ کر دیتی تھیں۔ اشمل کو اپنے الفاظ کی سختی کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ آخر وہ کب تک برداشت کر سکتی تھی؟ اپنے دل کی بھڑاس نکال لینے کے بعد اسے کچھ سکون ملا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر یہ سکون غارت ہوتا ہوا لگا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پر مجھے چھوڑ کر مت جانا مولانی۔ میں پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہوں، تمہارے جانے سے تو بالکل بکھر جاؤں گا۔ میں بہت بگڑا ہوا ہوں، لیکن تم سدھار دینا، ڈانٹ لینا، مار لینا، جیسے ابھی تھپڑ مارا تھا مجھے، مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اشمل کو ایک پل کے لیے اس پر رحم آیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا حالات نے اسے برا بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے سنگ دل اور بے حس بننے والے انسان کا دل ابھی بھی بچپن کی یادوں سے خوف زدہ تھا۔ اشمل اسے جیسے اٹھا کر بیڈ پر لائی تھی، اس کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ تھی۔ اس نے یزدان کو بمشکل بیڈ پر لٹا کر کمبل اس پر ڈالنا چاہا تو اس نے اپنی بھوری آنکھیں اس پر جمائی۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ اس کا زخم ادھڑ کر خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے زخموں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ گرم سیال اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ اشمل بھی خون کو دیکھ کر بھوکلائی تھی۔ یہ زخم تو اس نے ہی دیا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور زبردستی اپنا ہاتھ چھڑواتی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالنے چلی گئی۔ اشمل پلٹ کر آئی اور اس کے سرہانے تکیہ لگا کر بیٹھ گئی۔ زخم دکھاؤ اپنا مجھے۔ یزدان نے فوراً اس کا حکم بجا لاتے شرٹ کے باقی بٹن کھولے تو اس کے کشادہ سینے پر
خون واضح دکھنے لگا۔ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ اس زخم کو بمشکل تم نے 2 دفعہ صاف کیا، اس نے 2 دفعہ صاف کیا تھا۔ اگر اب مزید لاپرواہی سے کام لیا تو یہ بگڑ جائے گا، پھر تمہیں ہی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ روئی پر لگی پائیوڈین سے زخم سے رستا خون صاف کر رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بالوں کی چند لٹیں دوپٹے کے ہالے میں نگلتے ہوئے چہرے کا اطراف کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کے سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، میرے مرنے پر بھی تم یہی رنگ پہن کر خوشیاں منانا۔ جب تم میرے سامنے یہ رنگ پہنتی ہو نا، میری آنکھیں پلک تک جھپکنا بھول جاتی ہیں۔ مولانی، تم اتنی اچھی ہو یا صرف مجھے لگتی ہو؟ اتنی سیریس سچویشن میں اس کی معنی خیزی سے کہی گئی بات پر وہ کلس اٹھی تھی۔ وہ اتنا پریشان تھی اور یزدان کو فضول باتیں سوچ رہی تھی۔ زخم صاف کر دیا ہے، اب تم آرام کرو۔ اشمل نے اس کی بات نظر انداز کرتے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے رکھا۔ سکون تو محض تم ہو میری موم بھی اس رنگ میں بہت خوبصورت لگتی تھی، وہ بھی تمہاری طرح ہی رحم دل تھی۔ یزدان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا، اپنی ماں کو یاد کرتے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ بہکی باتیں کر رہا تھا، تم ویسی مت بننا، مجھے چھوڑ کر مت جانا جیسے موم چلی گئی۔ یزدان نے اس کا دودیا ہاتھ اپنے بالوں میں لے کر پھیرا۔ وہ یہ عمل بار بار دہرا رہا تھا، اسے سکون مل رہا تھا، اندر کی بے سکونی ملائم لمس سے ختم ہو رہی تھی۔ اشمل سانس رو کے بیٹھی اس کی کارروائیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ ماں باپ کا رویہ اولاد پر بری طرح اثر کرتا ہے۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ابھی بھی اپنی ماضی کی یادوں سے ڈرا ہوا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز کچھ دیر دبا دو، اس کی التجا وہ رد نہیں کر سکی۔ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ یزدان کبھی اس کا دوسرا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا تو کبھی اس پر بوسہ دے کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیتا۔ تم ہنستی ہو تو لگتا ہے حسین ہے دنیا، تم ہنستی ہو تو لگتا ہے زمانہ خوش ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اشمل نے بھی اس کے آرام کا خیال کرتے بیڈ گراؤنڈ سے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد خود بھی آنکھیں بند کر گئی۔ آج کا پیپر کیسا ہوا؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور ایک اچٹتی نگاہ صوفے پر اپنا کل والا ناول پکڑے پریشے پر ڈالی۔ اس کی موجودگی پر وہ دل محسوس کر اس نے ناول پڑھنے کے انداز میں رکھا۔ اس کی کچھ دن پہلے کی کارروائی اس کے ذہن میں نقش تھی۔ اچھا ہوا تھا آپ نے جو پڑھایا تھا وہی والے سوال میں نے کیے۔ گڈ، اب جاؤ دوسرے پیپر کی تیاری کے لیے بکس وغیرہ لے کر بیٹھو۔ پر کل تو پیپر نہیں ہے، وہ تو 3 دن بعد ہے۔ پریشے کو اپنا ناول پڑھنے کی جلدی تھی، مگر وہ جلاد ٹیچر بنا اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ کل نہیں ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو ہوگا۔ اب جاؤ جلدی سے کتابیں لے کر بیٹھو، میں 10 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کی لاچار شکل اگنور کر کے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ ہمیشہ رات میں نہا کر سوتا تھا، جس پر اسے اکثر امّو جان بھی ڈانٹتی تھیں، مگر وہ اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتا تھا۔ پریشے نے کہتے اس کی نقل اتارتے ناول کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ولی واش روم کا دروازہ دھکیلتا ایزی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، نہانے کے بعد چہرہ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے لاپرواہ بنا تولیے سے بال خشک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر سامنے رکھی کتاب کے ورق پلٹنے لگا تھا۔ پریشا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ شاید بیمار تھا۔ یہاں سے دیکھو یہ بہت سمپل ہے۔ اس کی آواز بجھل تھی۔ اس نے اپنی انگلی کتاب کی ایک لائن پر رکھتے ہوئے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، میں میڈیسن دے دوں آپ کو یا پھر قہوہ بنا کر لے آؤں؟ پریشا نے فکر مندی سے بیچ میں ٹوکتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ سر درد ہے اور شاید بخار بھی ہے، میڈیسن لا کر دے دو کوئی؟ ولی اپنی کنپٹیاں اپنی 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بیڈ پر رکھ دی تھی۔ پریشا جھٹ سے میڈیسن لینے گئی اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اور میڈیسن اس کی جانب بڑھائی۔ ولی نے بھی میڈیسن اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کھا لی تھی۔
ابھی یہ سب اٹھا کر رکھ دو، میں صبح پڑھاؤں گا، ابھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میری۔ پریشا اس بات میں سر ہلا کر کتابیں سمیٹ کر رکھنے کے بعد وہیں بیڈ پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں سر دبا دوں آپ کا؟ اس کی ہاں کہنے پر وہ اپنی انگلیاں رکھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، اس کی سانسوں میں بھی گرماہٹ تھی۔ میرا دوست آ رہا ہے، کل یونی میں ساتھ پڑھتا تھا میرے، زبیر تو اہتمام بھی اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ وہی زبیر جو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، میں بھی ان سے 2-3 دفعہ ملی ہوں، بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ بغیر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھے بولے جا رہی تھی۔ زبیر پہلے بھی حویلی آ چکا تھا، پریشے اس سے مل چکی تھی، اس کی بہن اور پریشے اچھی دوست تھیں۔ تم کہاں ملی ہو اس سے؟ کیسے جانتی ہو اسے؟ ولی اٹھ کر بیٹھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے پھنکارا۔ پریشے کرا اٹھی تھی۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ اس کی سیاہ آنکھیں پل میں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ میری دوست کے بھائی ہیں، اسے یہاں لے آتے تھے تو بس جب ہی ملی ہوں میں ان سے، باقی میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولی کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کہو کس کی ہو تم؟ اس کی دھاڑ سے پریشے کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ خوف سے اس کے گلے سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی بیوی ہے کسی کی تعریف کرے۔ پریشے نے آج تک اس کی تعریف میں ایک لفظ نہیں کہا تھا، یہی چیز اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ بولو کس کی ہو تم؟ پھر وہی سوال مگر جواب ندارد۔ ولی نے اس کا چہرہ انگشت شہادت سے اونچا کیا، کپکپاتے لب اور آنسو سے تر کالی گول آنکھیں دیکھ کر بھی وہ سنگ دل بنا ہوا تھا۔ آپ کی؟ اس کی نظروں سے خائف ہو کر وہ مشکل بولی۔ وہ پھر سے اپنے پرانے روپ میں آ رہا تھا، شفاق اور بے رحم۔ ولی بختیار خان کی اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ دوبارہ بولو۔ ولی کا ارادہ اسے مزید تنگ کرنے کا تھا۔ میں صرف ولی بختیار خان کی ہوں۔ اتنی بار دہراتے اس کا گلا سوکھ چکا تھا، سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے سے چپک چکی تھیں، آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ بس اتنا یاد رکھنا، آئندہ کسی کی بھی تعریف کرنے سے پہلے کیا خیال ہے تمہیں مکمل اپنا نہ بنا لوں تاکہ تم یہ بات ذہن نشین کر لو۔ ولی نے اپنی ناک اس کی ناک سے جوڑی تھی، اس کی بجھل ہوتی سانسیں اور نرم گرم لمس۔ پریشے نے سانس روک لیا تھا۔ نہیں، میں یاد رکھوں گی خان، پلیز۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ ضد میں آ جاتا۔ تمہیں یاد رکھنا بھی چاہیے کیونکہ اب تم پریشے ولی خان ہو۔ ولی نے اس کی ناک سے ناک رگڑی اور پیچھے ہٹ کر تکیے پر لیٹ گیا۔ اس نے پریشے کو کھینچ کر اپنے ساتھ ہی لٹا لیا تھا۔ لائٹ براؤن آنکھیں پریشے کی سیاہ آنکھوں کی سیاہی میں ڈوب رہی تھیں۔ اس کے کسمسانے پر ولی نے اپنا گہرا تنگ کر کے آنکھیں مون لی تھیں۔ پریشے اس دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھنے والے انسان کے آگے بے بس سی اس کے حصار میں قید تھی، جو اسے آنسو دینے کے بعد خود ہی بہلایا کرتا تھا۔ وہ پلٹی، اس نے ناراضگی جاری رکھتے پھر سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ ارے میری میمنی، کیوں ناراض ہو رہی ہو یار؟ ڈیوٹی پر جانا بھی ضروری تھا، بہت امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں چھٹیاں نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے رخصتی کے دوسرے ہی دن پولیس اسٹیشن جانا شروع کر دیا تھا، جس پر عروسہ ناراض ہو چکی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ جائیں، ڈیوٹی کریں، میرے کتنے ارمان تھے شادی کے۔ میں نے تو سوچا تھا ویسے اپنے سارے ارمان پورے کروں گی، لیکن آپ نے وہ بھی پوسٹ پون کروا دیا۔ یہی نہیں، آپ نے ہنی مون پر بھی لے جانے کا کہا تھا۔ وہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو گنوا کر شکوا کرتی، اس کی دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میری میمنی، ابھی تو معاف کر دو، یہ کیس سولو ہوتے ہی ہم ولیمہ آرگنائز کریں گے، پھر ہم ہنی مون پر بھی چلیں گے۔ اپنے پولیس والے کو معاف کر دو اب۔ اس کے منہ بنا کر پولیس والا کہنے پر عروسہ نے اپنے لبوں پر آتی مسکراہٹ روکی تھی۔ عاشر نے اپنی تھوڑی
اس کے شانے پر ٹکائی تو وہ اس کا حصار توڑ کر نخرے دکھاتے ہوئے گھومی۔ میمنی کسے کہا تم نے؟ میں تمہیں کہاں سے میمنی لگتی ہوں؟ لوگ پیار میں جانو جانم بیبی بلاتے ہیں اور تم ہو کہ کبھی شیرنی کبھی بلی، اور اب تو حد ہو گئی میمنی۔ وہ سیدھا آپ سے تم پر آتے ہوئے ہاتھ کمر پر ٹکائے لڑاکا انداز میں بولی۔ اسے نرگس بیگم کا پڑھایا ہوا عاشر کو آپ بولنے والا سبق بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا، اس کا میمنی بولنا۔ پیار سے بلاتا ہوں میں تو تمہیں ایسے، یہی میرا پیار ہے میری میمنی۔ پیار سے پیارے انسان بھی ہوتے ہیں، تم انسانوں والے نام سے بلا لیا کرو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے انسان بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں چاہت کے رنگ لیے کہا۔ وہ اس کی توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے پھر سے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا کر تھوڑی اس کی گردن کے پاس ٹکائی تھی۔ یہ اس کا صلح کرنے کا انداز تھا۔ عروسہ کا چہرہ شرم سے گلال ہوا تھا، سیاہ آنکھوں کی جھالر رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ وہ چند پل تو کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ میں مانی نہیں ہوں اب تک، آپ اٹھک بیٹھک کر کے دکھائیں، پھر ہی میں معاف کرنے کا سوچوں گی۔ آخر آپ کی غلطی اتنی چھوٹی نہیں کہ میں اتنی جلدی آپ کی باتوں میں آ کر ناراضگی ختم کر دوں۔ وہ شان بے نیازی سے گویا ہوئی۔ کچھ اور آیت دے دو، اکلوتا اور نیا نویلا شوہر ہوں تمہارا، اٹھک بیٹھک کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ عاشر نے مظلوم صورت بنا کر اسے دیکھا، مگر وہ کسی طور رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہت اچھے لگو گے، دو بدو جواب دیا گیا۔ عاشر خود پر مظلومیت طاری کردہ اس سے دور ہوا۔ عروسہ اپنے ناخنوں پر انگلیاں پھیرتی سنجیدہ بنی کھڑی تھی۔ عاشر نے اٹھک بیٹھک کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ سوری بھی بولتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نخرے نہ اٹھائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سب سے ظالم پولیس والا تھا، مگر ابھی ایک لڑکی کے سامنے ہار مان گیا تھا۔ وہ اس کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ عروسہ کچھ دیر تو سنجیدہ بنی کھڑی رہی، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ لڑکا بالکل پاگل تھا جو اس کی فضول سزا قبول کر گیا تھا۔ بس 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 رک جائیں، وہ ہنستے ہوئے اس کے دسیوں بار بیٹھ کر کھڑے ہونے پر بولی تو وہ ایک جست میں اس کے قریب آیا۔ اب تو ہو گئی یہ تمہاری سزا، اب میری سزا دینے کی باری ہے، اس لیے بھی ریڈی میری میمنی۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ عروسہ کی ہنسی کو بریک لگ گئی تھی۔ وہ بے بسی اس کے تنگ ہوتے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ ماضی کبھی کبھی ہمارے لیے دردناک یادیں سمیٹے ہوتا ہے، جہاں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور یہی غلطیاں کبھی گناہ بن جاتی ہیں۔ حسن ربانی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے بچوں میں سے تھا۔ اس کی ہر ضد، ہر تمنا بولنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اسی بات نے اسے مزید خود سر بنا دیا تھا۔ بچپن تک یہ عادتیں برداشت ہو جاتی تھی، مگر بڑے ہونے کے ساتھ یہ عادتیں پختہ ہو گئیں۔ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا جو صرف اپنے والدین کا احترام کرتا تھا، باقی دنیا کو تو وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کا عادی تھا۔ ایسے میں اس کی زندگی میں ایک ارینا نامی لڑکی آئی۔ وہ اس کی جائیداد کی وجہ سے اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے والد کے دوست کا انتقال ہوا تو اس کے والد نے اپنے دوست کی محبت میں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا طے کر لیا۔ حسن نے بہت احتجاج کیا، مگر اس کے والد نے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی زہرا سے کروا دی۔ الینا اس کی شادی کا بہانہ بنا کر انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ اسے اس سے بھی امیر لڑکا مل چکا تھا۔ وہ ایبراڈ سیٹل ہو گئی تو حسن اتنا دل برداشتہ ہوا کہ نشے کی لت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ زہرا خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی تھی، جب بھی صبر سے کام لیتے اسے سنبھالنے لگی۔ حسن نشے کی حالت میں روز گھر آتا۔ ایک روز بگڑی حالت میں گھر آیا اور زہرا کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ان کے والد نے بہت سمجھانا چاہا مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ اور ایک دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور چند دن بعد ہی والدہ بھی وفات پا گئی۔ حسن والدین کے انتقال کے بعد اور یزدان کی پیدائش پر نشہ کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن زہرا کو پیر کی جوتی سمجھ کر رکھتا تھا۔ یزدان بچپن سے اپنی ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت ہوتی تھی جو روز اس کی ماں کو باتیں سناتا تھا اور کبھی کبھار مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ الینا چند سال بعد ہی اس کے لڑکے کے چھوڑ دینے پر حسن کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اسے حسن سے امید تھی کہ اب بھی وہ اسے اپنائے گا، اور یہی ہوا۔
حسن تو پہلے ہی علینا کا دیوانہ تھا، اس کی سنگت میں حسن سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ یزدان اب 9 سال کا ہو چکا تھا، وہ عام بچوں کی نسبت کافی حساس تھا، اسے اپنی ماں کو روتا دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ علینا 1 سال حسن کے ساتھ دل بہلانے کے بعد حسن کے شادی کے لیے پرپوز کرنے پر بیزار ہو کر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حسن کو صدمہ ہی لگ گیا تھا، وہ دیر رات تک باہر رہتا، اپنی بیوی اور بچے سے لاپرواہی اور اپنی ہی دنیا میں مگن علینا کو بھلانے کے لیے حرام چیز کو منہ لگانے لگا تھا۔ زہرا بہت صبر سے کام لیتی تھی، لیکن یزدان بڑا ہو رہا تھا، وہ 10 سال کا ہو چکا تھا، اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی، وہ بھی عام دنوں کی طرح کا ہی دن تھا، روز کی طرح زہرا فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کہاں تھے حسن؟ اب تو یہ عادتیں چھوڑ دیں، یزدان مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا ہے جس کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے۔ حسن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جاہل عورت میرے سامنے زبان چلائے گی، تمہاری اتنی اوقات کہ مجھے کچھ کہو، وہ میرا بیٹا ہے صرف۔ حسن نے نشے کی حالت میں زہرا کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ یزدان شور کی آواز سن کر سوتے سوتے اٹھ چکا تھا، وہ حیرانگی سے اپنی ماں کو اپنے باپ سے مار کھاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو چھڑوانے لگا، لیکن وہ کمزور تھا، اسے اس وقت کمزور لوگوں سے نفرت ہوئی تھی۔ حسن نے یزدان کو دھکا دے کر پیچھے کیا تھا، اس پر شیطان غالب آ رہا تھا، وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں اب نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، تم ایک شرابی اور بد کردار انسان ہو جو جانور بن چکا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ زہرا میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی، وہ حلق کے بل چلائی اور ایک جھٹکے سے حسن سے دور ہو کر یزدان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگی۔ حسن غصے کی زیادتی سے پاگل ہو چکا تھا، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے بھاگا۔ زہرا یزدان کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہوئی تھی، حسن لڑکھڑاتے ہوئے باہر آیا اور اسے بھاگتا دیکھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ یزدان کا ہاتھ اپنی ماں سے چھوٹ چکا تھا، وہ دوپٹے کے کھینچنے پر پیر سلپ ہونے کی وجہ سے لمبی قطار سے بنی سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ یزدان خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کا خون سے لت پت وجود دیکھ رہا تھا۔ زہرا کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا اور اب وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ 10 سالہ بچہ روتے روتے اپنی ماں کو پکارتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اپنا خیال رکھنا یزدان، بہادر بننا، تم کمزور نہیں، اپنے ڈیڈ سے نفرت مت کرنا۔ زہرا کو موت نے اتنی ہی مہلت دی اور وہ اٹک اٹک کر کہتی وہیں دم توڑ گئیں۔ اس کی بھوری آنکھیں یزدان کی جیسی تھی جو وحشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ حسن ساکھ کھڑا تھا، یزدان اپنی ماں کے مردہ وجود کے پاس بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اسے تو ابھی اپنی ماں کو سپرمین کی طرح طاقتور بن کر دکھانا تھا، پھر کیوں وہ اتنی جلدی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ رات بے انتہا بھیانک رات تھی، یزدان کو اس دن کمزور لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی، وہ اپنے باپ کو قاتل سمجھنے لگا تھا۔ حسن نے زہرا کی تدفین پر سب کو یہی بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مر چکی ہے۔ حسن نے ہر طریقے سے یزدان کا خیال رکھنا چاہا، مگر وہ اسے اپنے پاس بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ حسن اس واقعے کے بعد بدل چکا تھا۔ زہرا کی موت نے حسن کو احساس دلایا کہ وہ کیا کر چکا ہے، وہ اب اپنی بری عادتوں کو چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر اس نے یزدان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی نسرین سے شادی کر لی۔ نسرین بہت اچھی عادت کی مالک تھی، اس نے یزدان کا بہت خیال رکھا، جبکہ یزدان ہمیشہ اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ اسے نسرین اپنی ماں کی جگہ چھیننے والی لگتی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے چند مہینوں بعد ہی یزدان نے ہاسٹل میں رہنے کا مطالبہ حسن سے کر دیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ضد پر اس نے یزدان کو ہاسٹل بھیج دیا۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا تو محض اپنے کمرے کا ہو کر رہ جاتا۔ ماہ و سال ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ یزدان کی سرد مہری ان سے ابھی تک ویسی ہی تھی۔ وہ اب ربانی پیلس میں رہنے لگا تھا، مگر اسے بھیانک خواب اور بچپن کی یادیں آج بھی خوفزدہ کرتی تھی۔ وہ باہر سے جتنا مضبوط تھا، اندر سے اس کا دل اتنا ہی کمزور تھا۔ آسمان پر ملک جیسا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، رات کی سیاہی کو سورج کی مدھم کرنیں دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھی۔ فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی، مؤذن راہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اپنی نیند کو پس پش ڈالے سجدہ ریز تھے، پرندے چہچہا کر صبح کا آغاز کر رہے تھے۔
موسم سرما کے اوائلی دن چل رہے تھے، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ فجر کے وقت یزدان کا سر گود سے ہٹا کر اٹھی تھی۔ ساری رات ایک جگہ بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر واپس یزدان کے برابر میں دراز ہو کر سو چکی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے لگی وال کلاک میں دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ وہ عموماً اتنی دیر تک سوتی نہیں تھی، لیکن رات دیر سے سونے کے باعث دیر سے اٹھی تھی۔ اس نے ترچھی نگاہ ساتھ لیٹے یزدان پر ڈالی، جو دنیا جہاں سے بیگانہ سویا ہوا تھا۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ یہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں تھا، شاید وقت اور حالات نے اسے اس دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کل رات وہ اس سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ جبکہ مرد کی انا پر چوٹ لگے تو وہ زخمی شیر بن جاتا ہے۔ اشمل نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بیڈ سے اٹھنے کے بعد اس نے انگڑائی لیتے دوپٹہ سر پر ٹکایا۔ وہ شور کی آواز سنتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک سرے پر کھڑی تھی۔ اس کے عین سامنے بکھری حالت میں سفید شکن زدہ قمیص شلوار میں دراز سراپے والا ڈاکٹر صہیب کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشتوں کا جہان آباد تھا۔ اشمل کو اپنا آخری بار کا ڈھکے چھپے لفظوں میں کیا گیا اقرار یاد آیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اس کی قسمت تو کسی اور سے جڑ گئی تھی۔ اس کی بھول نے ایک شہزادے جیسے شخص کا دل برباد کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے نیچے آئی۔ نیلی شکوہ کرتی آنکھوں کے آگے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس نے پیچھے ایک نظر خالی سیڑھیوں کو مڑ کر دیکھا۔ اگر یزدان یہاں آ جاتا تو ضرور بہت بڑا تماشا لگتا۔ صہیب یہاں چوکیدار کو دھمکا کر اندر آ گیا تھا۔ وہ چوکیدار اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اشمل نے مکانکی انداز میں اسے دیکھا اور چوکیدار کو جانے کا اشارہ دیا تو وہ بھی مؤدب سا سر جھکائے چلا گیا۔ میں یہاں آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ وہ شخص آپ کے قابل نہیں ہے، وہ کبھی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا، آپ کی بے گناہی پر کسی کو یقین ہو یا نہ ہو۔ صہیب بختیار خان کو ضرور ہے، آپ ابھی میرے ساتھ یہاں سے چلیں۔ اس کا لہجہ سرد اور ارادہ پختہ تھا۔ وہ اسے اس زندان میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے بہار کے موسم میں کھلتے پھولوں سے بھی نازک تھی، جسے وہ کوئی سرد ہوا تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے دیتا جس کی عادت تھی پھول مسل دینے کی، جو فضاؤں کا سا مزاج رکھتا تھا۔